دنیا میں انسان آتا ہے تو ایک ہوتا ہے انسان اپنی ذات کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے، اور وہ محنت اس کی دنیا کی حد تک رہ جاتی ہے۔ یعنی اگر میں نماز پڑھوں گا تو مجھے نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ میری دنیا میں یا صرف وہ آخرت میں اس کو سیو کر دیا جائے گا، وہ میرا عمل جو ہے وہ جاری نہیں ہے، صرف ایک حد تک تھا، میں نے روزہ رکھا، اس کا ثواب میرے لیے رکھ دیا، اب وہ مجھے نہیں پتا قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی بات کی بات ہے۔ اب یہ ایک چیز یہاں پہ جو سمجھنی ہے آپ نے کہ آپ نے اپنے لیے دنیا میں آ گئے ہیں تو خود اپنے لیے ثواب جاریہ کا کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرنا ہے، کوئی نہ کوئی سبب ایسا آپ نے بنیاد رکھ دینی ہے کہ جو آپ کے مرنے کے بعد یا میرے مرنے کے بعد میری ثواب جاریہ کا سبب کرے۔ اب یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جو سلسلہ یا اعمال ہے وہ رک جاتا ہے، اعمال کا جو سلسلہ ہوتا ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ سب کچھ کیا ہوتا ہے، رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جو ہے انسان کو ملتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے صدقہ جاریہ، کیا جی؟ صدقہ جاریہ، یعنی کہ ایسے اعمال، مثال کے طور پہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو مسجد کے اندر کوئی حصہ ڈال دیتا ہے، کوئی بندہ جیسے کولر وغیرہ بل لگوا دیتے ہیں، وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے ٹھیک ہے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا، لوگ مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، بندوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اسی طرح اس کی بہترین مثال یہ ابو داؤد شریف میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ فوت ہو گئی اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گمان ہے، غالب ظن ہے میرا کہ میری والدہ مجھے صدقہ دینے کا حکم کرنا چاہ رہی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی بہترین صدقہ ہے، پانی بہترین صدقہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ بڑی روڈ کے اوپر، بڑی شاہراہ کے اوپر ایک بڑا کنواں کھدوا دیا اور اس کے اوپر لکھ دیا کہ ہذہ بئر لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ یعنی کہ اس سے مراد کیا ہے کہ جو بندہ اسے پانی پیے گا اس کا ثواب جو ملے گا وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ کو ملے گا۔ تو یہ ایک صدقہ جاریہ کی دلیل جو ہمیں یعنی کہ اصالہ ثواب کے اعتبار سے ابو داؤد شریف کے حدیث مبارکہ سے مل گئی، جو کہ سیاستہ کی مستند کتب میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وہ چیز ایک ہوتا ہے انسان اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، دوسری چیز کون سی ہے؟ علم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر ہم کوئی چیز سیکھ لیتے ہیں، دینی حوالے سے سیکھیں گے، ظاہر سی بات رہنمائی بھی کسی کر سکیں گے۔ اگر کسی کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے، وہ خود عمل کرنا شروع کر دے، یا پھر یوں کرے کہ جی اپنے خود تو عمل کر لیا ہے، پھر بات پاس نہیں رکھی، آگے پھر بیان بھی کر دیے، جیسے کہ یہ بھی سیاستہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ وہ بندہ سرسبز و شاداب رہے جس نے ہم سے بات سنی اور اسی طرح اس کو آگے پہنچا دیا۔ اس کے بارے میں کون دعا کر رہے ہیں؟ خود حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ علم ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے انسان کیا ہوتا ہے اپنے لیے ایک صدقہ جاریہ کا سبب پیدا کر سکتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ تبیان القرآن میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، آپ جا رہے تھے کہ ایک شخص قبر میں اس کو عذاب ہو رہا تھا، یعنی کہ اس کے گناہوں کے سبب سے اس کے اوپر اللہ جل شانہ نے عذاب جاری کیا۔ آپ تھوڑا وقت گزرتا ہے تو پھر واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ جل شانہ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، فضل و کرم کا اللہ جل شانہ اظہار فرما رہا ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ ابھی میں آیا تھا اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، تھوڑی دیر گزری ابھی اللہ جل شانہ نے عذاب ختم کر دیا ہے، بلکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام جاری ہو گیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ سے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بتائی یہ بات کہ جب یہ بندہ فوت ہوا تھا اس کے گناہوں کے سبب سے اس کے اوپر عذاب جاری تھا۔ اس کا جو اس کی بیوی تھی وہ حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس نے کیا کیا، اس کی پرورش کی، بڑا کیا اس کو۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو ایک مدرسے میں داخل کرایا، جب اس کے استاد نے، اس کو ٹیچر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ مجھے اس بات پہ حیا آئی کہ میں اس بندے کو عذاب دوں جس کا بیٹا میرا دنیا کے اوپر نام لے رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ اولاد بھی ہمارے لیے ثواب جاریہ بن جاتی ہے، یعنی کہ اگر ہم تربیت کریں گے اس طرح کی، 2-4 بچے ہیں اگر ایک اللہ کے راستے میں دے دیا تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا نہیں بنے گا؟ یہاں سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا اصل مستقبل نہیں ہے، اصل مستقبل انسان کا کیا ہے جی؟ آخرت ہے۔ اور اس کی بہترین مثال آپ کو مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ جب جنت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ جب جنت کے اندر ایک شخص کا اللہ جل شانہ درجہ بلند فرما دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے خود پوچھتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟
تو پھر اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دنیا میں استغفار کی، تیرے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کی ہے، اس وجہ سے کیا ہوا کہ اس کے اللہ جل شانہ نے کیا کیا، درجات کو بلند فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ اگر اب تیسری درجہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو کہ تمام پچھلی چیزوں کو گھیر لے گی، اپنے اندر سمٹ لے گی۔ تیسری چیز کون سی جو انسان کی صدقہ جاریہ بنائے رکھتی ہے، وہ ہے اس کی نیک اور صالح اولاد جو اس کے مرنے کے بعد دعا کرتے ہیں، جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے اس کا مقصد بھی یہی دیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے، ہم نے عبادت کو بھی اپنے مطلب کے لیے اختیار کیا ہوا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے عبادات کی اختیار کی ہیں، جی ہمارا فلاں کاروبار چل جائے تو اس لیے میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اس لیے میں عبادت کر رہا ہوں۔ ہمارے گھروں میں پریشانیاں جب آتی ہیں تب ہمیں اللہ کا رستہ یاد آتا ہے، اس کے علاوہ ہم اللہ کا رستہ ہی بھول جاتے ہیں۔ جیسے ہم نعوذ باللہ کے ٹھیکیدار ہیں رزق کے، دنیا میں ہمیں بھیجا اس لیے گیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین میں بسنے والے ہر جاندار کا جو رزق ہے وہ اللہ جل شانہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ جل شانہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا تو اس مقصد کے لیے بھیجا کہ انسان کیا کرے، اللہ جل شانہ کی عبادت کرے، جو مقاصد دیے گئے ہیں ان کو پورا کرے۔ اب ہمارے مقاصد دنیا داری کے ہوتے ہیں، اب بندہ خود اس میں ذرا موازنہ کر کے دیکھ لے کہ میں کتنا دین کے اوپر عمل کر رہا ہوں، یا دین کے اوپر عمل کر بھی رہا ہوں تو کس مقصد کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں چلا سیدھے رستے پہ۔ اب جو ہدایت ہوتی ہے وہ یہ 4 طرح کی ہوتی ہے، کتنی طرح کی ہوتی ہے جی؟ یہ بڑے پوائنٹ کی بات ہے، خلاصہ کلام آپ سامنے پیش کرنے لگو، آخری بات ہے۔ پہلی ہدایت اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ کس کو بھیجا جی؟ انبیاء علیہ السلام۔ اور اس سے پہلے جو ہدایت انسان کو عطا فرمائی وہ عقل ہے، یعنی کہ انسان جب انبیاء آتے ہیں تو پھر اللہ جل شانہ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ ایمان لے کے آتا ہے یا نہیں لے کے آتا۔ اگر اس نے عقل کا درست استعمال کیا تو ظاہر سی بات ہے وہ ایمان لے کے آئے گا، اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس پہلی ہدایت آ گئی، وہ نام کیا ہے اس کا؟ عقل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری ہدایت اس کو مل جائے گی اگر اس نے صحیح استعمال کیا، وہ انبیاء کے اوپر ایمان لے کے آ گیا۔ اب جو عقل ہونے کے باوجود، انسان ہونے کے باوجود، ہر چیز سامنے آنے کے باوجود اس کو انسنی کر دیتے ہیں، جیسے اللہ جل شانہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دینا ہے، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں مگر سنتے نہیں، ان کے دل تو ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں، وہ جانور ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اصل میں وہی لوگ غافل ہیں، یعنی کہ حق ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ حق ہمارے کانوں میں پڑ رہا ہے لیکن پھر بھی ہم انسنی کر دیتے ہیں، جناب ہمیں تو سمجھ نہیں آئی ہے۔ ہماری عقلوں میں، دلوں میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے کہ حق کیا ہے، اس کے باوجود ہم انسنی کرتے ہیں، انسمجھی کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کو کیا ہوتے ہیں کہ وہ عقل سے فارغ ہوتے ہیں، دوسرے لفظوں میں ان کو ہدایت عقل حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اور جو لوگ 2 ہدایات کو حاصل کر لیتے ہیں، پھر تیسری ہدایت وہ احکامات اللہ جل شانہ کی طرف سے جو انبیاء علیہ السلام لے کے آتے ہیں تو بندہ پھر ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ عمل کرتا ہے تو اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا تقویٰ عطا فرماتا ہے، اپنا ڈر، خوف، خشیت عطا فرماتا ہے، تو اس کے اندر پھر ایمان کی لذت پیدا ہوتی ہے، وہ مزید نیکی کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ نیکی کا کام کرتا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ جل شانہ آخری ہدایت عطا فرماتا ہے، اس کا نام جنت ہے۔ اس کا نام کیا ہے جی؟ اور جس کو جنت نہ ملی اس کو کچھ بھی نہ ملا۔ موت کو سمجھے ہیں یہ غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دعا میں زندگی۔